کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ امام کیسے آئیں گے؟ بھئی علی تو وہ ہیں اور یہ سارے وہی ہیں کہ جو علی اپنے جنازے میں خود آئے۔ آپ حقیقت علی کو نہیں سمجھ سکتے، آپ صرف تاریخی ہسٹری والا علی سمجھ رہے ہیں، ہسٹری والا حسین، ہسٹری والے حسن۔ تاریخ میں کیا ہے؟ ہماری مجلسیں ابھی تو بالکل ابتدائی قسم کی ہیں، ہم معرفت تو بڑھ ہی نہیں رہے، ہم تو تاریخی شبہات کو دور کرنے میں لگے رہتے ہیں، کیونکہ ہم وہاں تک ابھی پہنچے ہی نہیں۔ پہنچ جائیں تو یہ باتیں بتانے کی نہیں ہے کہ کون کب پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، فلاں سے کیا کہا، فلاں سے کیا کہا۔ یہ بتانا ہے کہ جبریل نے کیا سنا اور انہوں نے جبریل سے کیا کلام کیا، اللہ سے کیا کلام کیا۔ اس منزل تک جائیں، دیکھیں، وہ ذوق بلند کر دیں کہ اللہ کرے ہماری مجالس کا معیار وہ رہے کہ وہیں سے شروع ہو وہیں ختم ہو۔ تو بس ایک جھلک کہ وہ کیسے آتے ہیں، وہ تو خود اپنے جنازے میں آتے ہیں۔ تو بھئی ان کا تو جنازہ ہے، جس کا مطلب حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ علی جو کبھی مدینہ میں، کبھی کوفہ میں، کبھی نجف میں نظر آ رہا ہے، یہ حقیقت علی نہیں ہے، یہ بشری لباس ہے، یہ ایک رول ہے جو ادا کرنے کے لیے وہ ہمارے مابین ہماری طرح آئے، گزارا کیا۔ مگر جن کی آنکھیں بصیرت والی تھیں، سلمان تھے، ابو ذر تھے، میثم تھے، جناب قمبر تھے، مقداد تھے، عمار یاسر تھے، انہوں نے پہچان لیا، انہوں نے پہچانا کہ یہ وہ شخص نہیں ہے کہ جو ہم جیسا ہے، نہ رسول ہم جیسا، نہ اس کا علی ہم جیسا، ٹھیک ہے نا۔ اور معرفت والے لوگ اس دور میں بھی بہت کم تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے جیسے۔ حقیقت علی کیا ہے؟ میں اس کو یوں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ اس بات کو سمجھ جائیں۔ میں لفظوں کا سہارا نہ لوں تو سمجھاؤں کیسے؟ لفظ ان کے شایان نہیں ہیں، جملہ آ کے گریڈ کم کر دیتا ہے، لیکن میں جملے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حقیقت علی وہیں عرش پہ ہے۔ یہ پانچوں، یہ 14 اول ما خلق اللہ نوری، وہ تو وہیں رہے۔ آپ نے کیا سمجھا کہ آپ ساری حدیثیں سنیے، پڑھیے، انبیاء سے بھی گواہیاں لی گئیں کہ تم نے کیا دیکھا تھا ساق عرش پر، آدم نے کیا دیکھا تھا عرش کے کنگروں پہ، جناب آدم کو ان انوار کی زیارت ہوئی تھی، اور اللہ نے کہا تھا کہ انہی کی اسماء بتاؤ، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، قرآن کی آیت۔ تو انہوں نے پہچان کے کہ یہ محمد ہیں، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین۔ تو جب یہ علم ظاہر کیا تو اس وقت اللہ نے کہا ہے فرشتوں تم سمجھ رہے ہو کہ تمہارا علم بڑا ہے، تمہارے اندر یہ توفیق نہیں تھی کہ تم معرفت کرو، اسی لیے میں نے سجدہ کروایا ہے آدم کا کہ آدم اپنے اس علم کی بنا پر تم فرشتوں سے افضل ہیں۔ تو یہ بات ہو گئی۔ تو آپ نے کیا سمجھا کہ جب حضور زمین پہ آئے تو کنگرہ عرش خالی ہو گیا محمد سے، عرش سنسان ہو گیا، علی آگے پنجتن پاک تو نیچے اتر آئے۔ اب زینت عرش کیا ہے؟ اب زینت جنت کیا ہے؟ حقیقت نور محمدیہ، ان 14 کا نور، ان 5 کا نور وہیں کا وہیں ہمیشہ موجود رہا۔ اس کا ایک تھوڑا سا حصہ اللہ نے لباس بشری میں زمین پر بھیجا، اور لوگ اس تھوڑے حصے کی معرفت نہیں کر سکے، وہ جو جز کو نہیں پہچان سکے کل کو کیا پہچانیں گے؟ جی ہیں، آپ سلامت رہیں، ولایت چہروں پہ بول رہی ہے۔ جب وہ وہی تھے، کبھی فرشتوں کو نظر آئے بیت معمور میں، کہیں کعبہ میں ورود ہو گیا، اصل وہیں رہی، یہ جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں آتے رہے۔ اللہ نے سمجھایا کہ یہ دیکھو تم میری قدرت کاملہ کے اندر
اپنے ادراک کو پہنچا ہی نہیں سکتے. تمہارے لیے یہ بڑی مشکل بات ہے کہ اصل وہاں رہے اور ان کے عکس زمین پر آئیں یا ان کے انوار کو خاکی لباس پہنا کے ایک پرت اس نور کی یہاں بھیج دی جائے. تو یہاں آ کے لوگوں نے انہیں مظلوم کیا، وہ مظلوم ہو گئے. لوگوں نے ان کے حق کو چھینا، وہ چھینتے رہا حق ان کا. تو اللہ نے مخلوق کا امتحان لیا، ان کا نہیں لیا. یہ مخلوق کا امتحان تھا کہ یہ کیا سلوک کرتے ہیں. بھئی ان کا وہ حصہ جو ہمارے سامنے، جو ان کا پیکر ہمارے سامنے آیا، اس میں اتنے کمالات تھے کہ عقل انسانی کو مسخر ہو جانا چاہیے تھا. اور اگر وہ حقیقت دیکھ لی جاتی تو آپ جب بلاتے ہیں مولا کو، وہ کہتے ہیں یا علی مدد کہتے ہیں، وہ کیسے آتے ہیں؟ یہ لازم نہیں کہ وہ نجف سے اٹھ کے آئے، کیونکہ لوگوں کی عقل ہے نا کہ نجف میں تو ان کو تو دفن کیا گیا، وہ وہاں سے کیسے آتے ہیں؟ ابے وہ وہاں سے آئیں یا وہاں سے آئیں، یہ تمہاری بساط ہی نہیں ہے. تم دل سے پکارو، وہ عرش سے بھی آ سکتے ہیں، وہ ہر قبر میں آتے ہیں. اور جو ہر قبر میں آتا ہے، اس وقت مولا جب اپنے جنازے کو آ کے اٹھایا تو امام حسن نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو چہرے سے نقاب الٹا، علی ہیں خود. یہ روایت بڑی مستند ہے اور مستند علماء نے نقل کی ہے، بڑے سنجیدہ علماء نے اس روایت کو نقل کی ہے. تو لوگوں نے پوچھا مولا سے بعد میں، امام حسن مجتبی علیہ السلام سے، کہ وہ کیسے، وہ تو انہی کا تو جنازہ تھا، تو خود کیسے آئے اس کو دوش دینے کے لیے؟ تو فرمایا جو علی ہر بندہ مومن، بلکہ ہر انسان کی موت کے وقت اس کے سامنے آتا ہے، تو کیا وہ اپنے جنازہ یعنی لباس خاکی کے جنازہ میں نہیں آئے گا؟ تو عرش والا علی وہاں آیا. اور یہ صرف ہم سمجھانے کے لیے عرض کر رہے ہیں، یہ آپ مت سمجھیں کہ میں نے آج سمجھا دیا. میں نے آپ کو ایک راستہ دیا ہے سوچنے کا، تاکہ آپ معصوم کی حقیقت تک تھوڑا تھوڑا سفر کریں، بہکے نہیں، لیکن اللہ کی قدرت کاملہ پہ یقین رکھ کے معصوم کی معرفت کا سفر دل میں ٹھان لیں، آپ کو عطا ہو جائے گا. ورنہ آپ یہی رہیں گے فلاں ورق پہ کیا لکھا ہے، فلاں تاریخ میں کیا لکھا ہے، فلاں یہ وہ اور دنیا ہے جن کا کوئی امام ہے ہی نہیں، ہے نا، جن کا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن کوئی وارث نہیں. جن کا وارث ہے انہیں ہر مجلس میں ترقی، اپنے عقیدہ کو بلند کرنا، ترقی اور ارتقاء کا راستہ اختیار کرنا ہے. اور ایک بات اور کہہ دوں، آج مجلس تھوڑی سی اوپر ہو گئی، میں 8 منٹ میں مصائب بھی پڑھنا چاہ رہا ہوں. مولا نے کیا کہا تھا؟ چونکہ یہ بات کل اگر میں کہوں گا تو آج کا حصہ نہیں لگے گی. حالانکہ یہ جو گفتگو کا اصول ہے اس کے خلاف ہے کہ میں آپ سے یہاں زبردستی ٹائم لوں، لیکن یہ 2-4 منٹ اور اس کے بعد مصائب. اگر سارے چہرے ماتھے پہ یا علی لکھ لیں تو میں بیان کروں، ورنہ کل سے. مولا نے کہا کہ ہر انسان قبر میں، تو وہ صرف مومن کی قبر میں آئیں گے، یہ ایک الگ حدیث ہے. اور ایک معصوم کی نہیں، سب کی ہے کہ ہم قبر میں آتے ہیں، امیر المومنین آتے ہیں، اور اس مشکل تنہائی کے ماحول میں وہ آپ کی نصرت کے لیے آتے ہیں کہ آپ فرشتوں کو دیکھ کے گھبرا نہ جائیں. لیکن ایک مقام ہوا کہ ہر مرنے والا دنیا کا جو پیدا ہوا اور مرے گا، کسی بھی دین کا ہو، جب وہ مرتا ہے تو مولا نے فرمایا وہ مجھے دیکھتا ہے. یا ہار ہمدان من یمت یرانی مؤمن او منافق کو بولا، یہ مولا کے لفظ ہے کہ وہ مرنے سے چند لمحے پہلے ہر مرنے والا مجھ علی کو دیکھتا ہے اپنے سامنے، تاکہ اسے پتا چل جائے کہ کیا کرتے رہے اور کس کے ہاتھ میں آخرت ہے. ہر مرنے والا.
اور اس میں ایک حسن ہے، اگر آپ مولا یہ نہ کہتے قبلہ تو کہ موت کے بعد دیکھتا ہے، تو وہ کون سا کمال ہے؟ موت کے بعد تو بہت کچھ دکھائی دے گا، فرشتے بھی دکھائی دیں گے، جنت دوزخ بھی نظر آنے شروع ہو جائیں گے، اپنے گئے گزرے سارے مومنین، مرحومین، کئی لوگ نظر آئیں گے، غدیر والے بھی نظر آئیں گے، ثقیفہ والے بھی نظر آئیں گے۔ تو علی نے یہ نہیں کیا، حسن یہ ہے جس کو میں بڑی سعادت مندی سے اور ان سے مانگ کے یہاں ڈیلیور کر رہا ہوں، کہ مولا نے کہا کہ وہ مرنے سے پہلے مجھے دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مرنے کے بعد تو برزخ سب کو سب کچھ دکھا دیتا ہے، علی اسی دنیا میں، اسی دنیا مادی میں واپس آتے ہیں۔ جتنے لوگ کائنات میں ایک منٹ میں جتنے لوگ مر رہے ہیں، وہ صرف اسرائیل کو نہیں دیکھ رہے، وہ علی کو بھی دیکھتے ہیں۔ مولا نے دعویٰ کیا ہے، صاحب منبر سلونی کا دعویٰ ہے کہ وہ مجھے دیکھتا ہے۔ پتہ چلا علی مجبور نہیں ہے کہ اگر آپ اس دنیا میں گئے تو اس دنیا والوں کو دیکھا تو علی کو بھی دیکھ لیا، نہیں، علی کہہ رہے ہیں کہ میں بظاہر جا چکا ہوں اس دنیا سے، لیکن جو مرے گا وہ اسی عالم مادہ میں، زمان و مکان کی دیواریں ٹوٹ جائیں گی اور وہ دیکھے گا مجھ علی کو۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کے پاس کائنات کی ولایت تکوینیہ ہو۔ جو زمانوں